نمبر 118 ہے، لعنت کی ہے اس پر اللہ نے اور کہا ہے شیطان نے، یعنی اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے کس پر؟ شرک کرنے والے پر، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے لگ گیا شیطان کے بہکاوے میں آ کے، اور شیطان اس پہ ڈومیننٹ ہو گیا۔ تو کیا کہا اس کے متعلق کہ شیطان نے کہا کہ ضرور بالضرور میں لے لوں گا تیرے بندوں سے غیر اللہ کی نظر دلوا کر ایک مقرر حصہ، یعنی شیطان نے بھی چیلنج کیا اللہ تعالیٰ کو کہ میں ضرور بالضرور لوگوں کو گمراہ کروں گا، اور وہ گمراہ ہوں گے جن کے دلوں میں ایمان پختہ نہیں ہوگا، جن کے دلوں میں ایمان نے ابھی مضبوطی نہیں پکڑی ہوگی۔ اس نے چیلنج کر کے کہا، اور وہ کس طرح سے گمراہ کرے گا کہ لوگ جو ہیں وہ منتیں مانیں گے اللہ کے نبیوں کی، پیغمبروں کی، اولیاء کی، نیک بندوں کی، اور ان پہ چڑھاوے چڑھائیں گے اور ان سے مدد مانگیں گے ڈائریکٹ اللہ کے بجائے، وہ ان سے مدد مانگیں گے اور ان سے طلب کریں گے اپنے مطالبات اور ساری اپنی دعائیں اور حاجتیں، اور وہ جو اس طرح اللہ کے نام کے علاوہ ان کی نظر و نیاز بھی کریں گے۔ اور یہی سب کچھ ہمارے معاشرے کا المیہ بنا ہوا ہے، ہمارے معاشرے میں یہی چیز بہت زیادہ عام ہوئی ہوئی ہے کہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ تو وہ ذات ہے کہ جس تک پہنچنے کے لیے کسی سفارش کی، کسی اپروچ کی، کسی بھی اس طرح کے وسیلے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ تو وہ ذات ہے کہ جس تک ہم ڈائریکٹ جب چاہیں جیسے پہنچ سکتے ہیں، لیکن چونکہ ہمارے معاشرے کا بگاڑ ہے کہ کسی بھی بڑے بندے سے ملنے کے لیے ہمیں چھوٹے چھوٹے درمیان میں راستے اختیار کرنے پڑتے ہیں، تو یہی وجہ ہے کہ ہم کمزور قسم کے حربوں کے، کمزور قسم کے ان طریقوں کے عادی ہو چکے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ تک پہنچنے کے لیے بھی ہمیں یہی واسطے، وسیلے اور ذرائع اپنے استعمال کرنے پڑیں گے۔ ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے، اور یہ شیطان نے تو خود کہا تھا چیلنج کر کے کہ میں ضرور کروں گا، اور ہم ویسے کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام چیزوں سے محفوظ رکھیں، اور ہمیں ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک سمجھتے ہوئے اسی سے مدد مانگنے کی، اسی کی عبادت کرنے کی، اسی سے حاجتیں پوری کرنے کی، اور زندگی کی ہر چیز کی، ہر بات کی اسی سے توفیق مانگیں، اسی سے دعا کریں۔ آمین ثم آمین۔ اور ضرور بالضرور میں گمراہ کروں گا انہیں۔ اب اگلی بات، پہلے تو اس نے کہا کہ نظر نیاز کے ذریعے، اب اگلی بات اس نے کہا کہ میں ضرور انہیں گمراہ کروں گا۔ کہاں پہ؟ وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ، اور ضرور بالضرور باطل امیدیں دلاتا رہوں گا انہیں۔ وَلَا أَمُرَنَّهُمْ، اور ضرور بالضرور میں حکم دوں گا انہیں۔ فَلِيُبَتِّكُنَّ، پس ضرور بالضرور وہ چیر دیں، آذان الانعام، جانوروں کے کان۔ وَلَا أَمُرَنَّهُمْ، اور ضرور بالضرور میں حکم دوں گا انہیں۔ فَلَا يُغَيِّرُنَّ، پس وہ ضرور بالضرور تبدیل کر دیں گے، خلق اللہ، اللہ کی بنائی ہوئی صورتوں کو۔ وَمَن يَتَّخِذِ، اور جو پکڑے یا بنائے، الشیطان، شیطان کو، ولیًا، دوست، من دون اللہ، اللہ کے سوا، وقد، تو یقیناً، خاسرہ، اس نے نقصان اٹھایا، خسرانا مبینا، صریح نقصان یعنی واضح نقصان۔ یمدہم، وہ وعدہ دیتا ہے انہیں، ویمنہم، اور وہ امیدیں دلاتا ہے انہیں، وما، اور نہیں، یعدہم، وعدہ دیتا انہیں، الشیطان، شیطان، الا غرورا، مگر فریب کاری کا۔ سب سے پہلے ہم میننگز کو دیکھ لیتے ہیں۔ لا امنینہم، تمنا، متمنی، شرکت، دلی تمنا کے لیے اردو میں بولتے ہیں۔ لا امرنہم، امر، امر بالمعروف، فلا یغیرن، تغیر و تبدل، متغیر ہونا، خلقہ، خلق، خالق، مخلوق اور خلقت کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یتخذہ، اخذ، ماخوذ، مواخذہ اور ماخذ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ الشیطان، شیطان مردود، شیطانی وسواس، ولین، ولی، ولایت، اولیاء اللہ، خاسرہ اور خسرانن، خائب و خاسر، خسارہ پانے والے، مبینن، لفظ استعمال ہوتا ہے بیان، بین، دلیل، یعدہم، وعدہ اور وعدہ خلافی کے لیے، الا، ماشاء اللہ، الا قلیل، الا یہ کہ،
غروراً غرور اور مغرور کے لیے، ماواہم ملجا و ماوا، یتیموں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، جہنم جہنم استعمال کرتے ہیں، جہنم کو جہنم ہی کے لفظ میں استعمال کرتے ہیں ہم، جہنم کی ہولناکیاں، جہنمی، لا تعداد، لا علاج، لا جواب اور لا علم، یجدون وجد، وجود اور موجود کے لیے استعمال کرتے ہیں ہم۔ عربک کے ورڈز ہیں یبتی کو، وہ چیر دیں گے جانوروں کے کان، دونی سوا، یہ دو ورڈز ہمارے پاس آج کے سبق میں ہیں۔ اب دیکھیے کہ شیطان نے اگلی بات کیا کی کہ ضرور بالضرور میں جھوٹی امیدیں دلاتا رہوں گا انہیں، اور ضرور بالضرور میں حکم دوں گا انہیں، پس ضرور بالضرور وہ چیر دیں گے جانوروں کے کان۔ یعنی اس نے کیا کہا کہ میں ضرور انہیں امیدیں دلاتا رہوں گا کہ اس بزرگ کے مزار پہ جاؤ گے تو یہ ہوگا، یہاں پہ چڑھاوا چڑھاؤ گے تو یہ ہوگا، یہاں پہ منت مانو گے تو یہ ہوگا۔ یعنی میں ان کو امیدیں، جھوٹی امیدیں دلاتا رہوں گا، اور پھر میں انہیں حکم دوں گا کہ وہ ایسے کریں۔ اور پھر جہاں پہ چیر دینے جانوروں کے کان ہیں، تو اس دور میں یہ ہوتا تھا کہ جانوروں کے کان جو ہے وہ کاٹ کر ان کے چڑھاوے چڑھائے جاتے تھے، اور ان کے نام پر جانوروں کو چھوڑا جاتا تھا جو ان کے بت تھے بڑے بڑے، ان کے نام پر۔ اور پھر میں ضرور بالضرور وہ رد و بدل کر کے بگاڑ دیں گے اللہ کی بنائی ہوئی صورتیں۔ اب ایک اور چیز کا ذکر ہو گیا اس آیت میں کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں جو کریشن ہے، شیطان نے کہا کہ میں وہ بھی ضرور کرواؤں گا، اور ہمارے معاشرے میں وہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ مردوں کے لیے داڑھی کو سنت قرار دیا گیا ہے، لیکن مرد داڑھی منڈواتے ہیں، داڑھی نہیں رکھتے۔ اب یہ اس میں اپنی کریشن ہے۔ عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے کیا شاندار شکلیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، لیکن اس کے باوجود آئی بروز کو بنوانا، چھدوانا، اور اپنے پھر ٹیٹوز بنوانا، اور یہ ساری چیزیں من اللہ کی کریشن میں خود اپنی مرضی سے سارا کام کرنا۔ اور پھر اب تو مزید سائنس نے ترقی کر لی، اور شیطان نے مزید وسیع نیٹ ورک کر دیا کہ عورتیں جو ہیں وہ سرجری کے ذریعے جو ہے نا وہ مرد بننے کے اس میں ہیں، اور مرد جو ہیں وہ سرجری کے بعد عورتیں بننے کے اس میں، یعنی اللہ تعالیٰ کی ہر کریشن میں بڑھ چڑھ کر وہ حصہ لے رہے ہیں۔ تو یہاں پہ وہی بات ہے کہ اللہ کی بنائی ہوئی صورتوں کو، اور جو بنائے شیطان کو دوست اللہ کے سوا، یعنی جو اللہ کے سوا شیطان کو اپنا دوست بنا لے، حامی و مددگار بنا لے، تو یقیناً وہ صحیح نقصان میں ڈوب گیا، یعنی وہ اس سے زیادہ نقصان اٹھانے والا اور کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کی تمام خرافات سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے راستے سے میلوں کے فاصلوں پر رکھے، ہمیں اپنی پناہ میں لے لے، اور اپنے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت معذرت کے ساتھ ہماری آخری آیت ابھی رہ گئی، اور میرا خیال تھا کہ یہیں تک ہے۔ ہاں، چھوٹی سی آیت ہے، اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ یقیناً وہ سری نقصان میں ڈوب گیا۔ وہ وعدہ دیتا ہے انہیں، یعنی شیطان جو ہے وہ وعدہ دلاتا ہے اور امیدیں بھی دلاتا ہے، اور انہیں نہیں وعدہ دیتا مگر شیطان فریب کاری کا۔ یعنی شیطان جو امیدیں دلاتا ہے، جو وعدے کرتا ہے کہ یوں کرو گے تو ایسے ہو جائے گا، یوں کرو گے تو ایسے ہو جائے گا، وہ سب جھوٹے وعدے ہیں، فریب کاری ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ اصل تو اللہ تعالیٰ ہی منجا و منبع ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب کن کہتے ہیں تو ہو جاتا ہے، جب وہ کسی کام کو نہیں کرنا چاہتے تو وہ نہیں ہوتا۔ شیطان کے وعدے، فریب کاری، اس سے ہمیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے راستے سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔